المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے وحی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کیونکہ ناظم حفظہ اللہ تعالی نے اپنی نظم النظم الحبیر کا جو یہ باب قائم فرمایا ہے، تو اس کا عنوان ہی قائم فرمایا فصل فی الوحی، کہ اس باب میں ہم وحی کے مختلف معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں لغوی اعتبار سے وحی کے معنی کو سمجھا، اور اس کے بعد لغوی اعتبار سے قرآن مقدس میں کہاں کہاں پر اور کن کن معنوں میں وحی کے لفظ کو استعمال کیا ہے، تو اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ بھی لیا کہ اصطلاحی طور پر وحی کے کیا معنی ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں وحی کے نزول کی کیا صورت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وحی کے نزول کی کون کون صورتیں قرآن میں بیان کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعریف بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ ہم نے کیفیات الوحی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ تو ان سب باتوں کا ہم نے بنیادی طور پر اس کا ہم نے جائزہ گزشتہ درس میں لیا۔ تو میں نے اختتام پر گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، ہمارے نظریہ علم میں، یعنی جہاں تک مسلمانوں کا نظریہ علم ہے، اس میں وحی ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ تو دنیا میں جو علم کے ذرائع تسلیم کیے جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں مغرب کے مادہ پرست فلسفے کی تاثیر اور اس کے حوالے سے جو بات معروف ہے کہ علم کے وہی ذریعے ہیں جو انسان کے حواس کے ذریعے سے حاصل ہو، یعنی انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہی اسی کو علم کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وحی اور اس سے متعلق معاملات کو یا تو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے یا اس سے کلیتاً انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جہاں تک ہمارا نظریہ علم ہے، ہمارے نظریہ علم کے حوالے سے وہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے اعتبار سے علم کا جو سب سے مضبوط، بلکہ علم کا جو سب سے زیادہ قطعی ذریعہ ہے وہ وحی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وحی منزل من اللہ ہے، یعنی یہ علم اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف خطا کا امکان ہرگز نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی کو ہم مانتے بھی ہیں، اور وحی کو ہم علم کا سب سے زیادہ مضبوط اور قطعی درجہ یعنی مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو آج ہمارے اور مغربی نظریات میں فرق ہے، یعنی مختلف فرق جو پائے جاتے ہیں ان کے ورلڈ ویو میں اور ہمارے ورلڈ ویو میں، ان کے دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، دنیا کے ساتھ تعامل کا جو ان کا طریقہ اور ہمارا طریقہ ہے، بنیادی فرق اسی وجہ سے واقع ہوتا ہے کیونکہ ان کے یہاں وحی کی کوئی خاص اہمیت
یا सिरे से कोई अहमियत है ही नहीं, और हमारे यहाँ वही इल्म का बुनियादी और सबसे ज़्यादा अहम तरीन ज़रिया है। तो जब यूँ समझे कि एक नज़रिया वो है जहाँ पर आसमानी या वही को इल्म का ज़रिया माना जाता है, वही की बुनियाद पर ही ज़िंदगी की यानी तश्कील पाती है, तो दूसरी तरफ वो पहलू है जहाँ पर न वही की कोई अहमियत है और ना ही वही इंसानी ज़िंदगी में कोई फ़आल किरदार अदा करता है। तो इन दोनों नज़रियात में फ़र्क पैदा होना, ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उस्तवार होना, तो ये एक बिल्कुल मंतकी बात है। तो अब एक पहलू तो ये है कि हम वही को कैसे समझते हैं, क्या मानते हैं वही के बारे में। उसके हवाले से खुलासा ये है कि हमने हमारे यहाँ यानी इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़मीन पर भेजा इस वादे के साथ, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंसान को दुनिया में इम्तिहान देने के लिए भेजा गया और इंसान को इस इम्तिहान में रास्ता दिखाने के लिए और कामयाबी के साथ इस इम्तिहान को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में और हर एक कौम में अपने अम्बिया को भेजा, और अम्बिया की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तालीमात को नाजिल फरमाया, और जो ज़रिया उसको तालीम की नाजिल करने के लिए अख़ज़ किया गया उसको हम वही कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया जाता है, तो उसको हम यानी उमूमी अल्फाज में बात कह रहा हूँ, उसको हम वही कहते हैं। तो एक तो ये मामला हुआ कि हम वही को मानते हैं और वही की कौन कौन सी सूरतें हैं उन पर ईमान लाते हैं। लेकिन अब जो वही का इनकार करने वाले और वही का पर एतराज़ात करने वाले हैं, तो मैंने गुज़श्ता दर्स में बयान किया था कि हम अगले दर्स में उन एतराज़ात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो आज के दर्स में बुनियादी तौर पर हमारा मौजू यही है कि वही के हवाले से एक देखिए एक एतराज़ है कि उमूमी तौर पर वही पर एतराज़ किए जाते हैं, दूसरा कि ख़ासतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही के हवाले से एतराज़ात। ठीक है, तो वही पर एतराज़ात दो हिस्सों में तकसीम होंगे। एक वो लोग जो सिरे से कुल्लियतन वही का इनकार करते हैं, ठीक है, चाहे वो हम गुज़श्ता अंबिया पर वही के नुज़ूल की बात हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का ताल्लुक़ हो, यानी उनके नज़दीक वही के नुज़ूल का कोई इम्कान पाया ही नहीं जाता, चाहे वो दाहरी हो, मुल्हिद हो या जदीद मादी फ़लसफ़ों के ज़ेर असर लोग हों, उनके नज़दीक वही का नुज़ूल मुमकिन ही नहीं है। वो क्यों मुमकिन नहीं, उसकी तरफ मैं इंशाअल्लाह आ रहा हूँ। और दूसरा यानी एतराज़ात का दूसरा पहलू ये है कि लोगों की वो किस्म पाई जाती है जो वही के नुज़ूल या वही के इम्कान का तो इनकार नहीं करते, लेकिन उनका इनकार किस बात पर होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का नुज़ूल हुआ उनका इनकार या उनका एतराज़ात वही के उस पहलू पर होता है, यानी उनके नज़दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पर वही के नुज़ूल का दावा माअज़ल्लाह सच्चा नहीं है। तो ये दो पहलू हैं, क्या क्या, एक सिरे से इनकार करने वाले और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में वही के नुज़ूल का इनकार करने वाले। तो जहाँ तक पहली किस्म का ताल्लुक़ है उनमें भी हमारे यहाँ यानी लोगों में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो सिरे से ही यानी किसी खालिक या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ही मुनकिरीन हैं, यानी जो मुल्हिद लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, तो उनके यहाँ वही पर बात करना ये बिल्कुल एक लायानी बात है। देखिए हम ये मानते हैं यानी इस्लाम में जो वही का तस्वुर है, दीगर मज़ाहिब में जो यानी आसमान से नाजिल होने वाली हिदायत का तस्वुर है, वो ये है कि एक ज़ात है जो पैदा करने वाली है, जो इस दुनिया को यानी का निज़ाम चलाने वाली है, और वही अल्लाह वही को नाजिल करते हैं। अब देखिए जब इख्तिलाफ कहाँ पर हो गया वाक़या कि वो अल्लाह की ज़ात के ही मुनकरीन हैं, तो इस यहाँ पर मामला ये है कि उनके साथ वही के नुज़ूल पर बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ अगर बात होगी तो वो किस बात पर होगी, उनके साथ बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की जो दलाइल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की जो दलाइल हैं उस पर बात होगी। तो उसके बाद आगे चलकर वही का मरहला आएगा। तो पहली बात कि कभी कभार हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम यानी डायलॉग या हिवार में यानी हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक दावत पहुँचाएँ, तो हम दावत में
मदऊ की यानी नफ्सियात को या उसके ख़यालात की हकीकत को नहीं समझ पाते। देखिए, एक इंसान जो सिरे से अल्लाह का ही मुनकिर है, उस पर को आप वही के नज़ूल पर कितनी भी दलाइल देना शुरू कर दें, जब वो अल्लाह ही को नहीं मानता तो वही को भी वो नहीं मानेगा। इसलिए तो इसमें तरतीब ये होगी, पहले अल्लाह के वजूद के हवाले से बात की जाए। अब इसके बाद दुनिया में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को तो मानते हैं। ये बिल्कुल मैं इख्तिसार के साथ ये बातें बयान कर रहा हूँ, वरना इनमें से हर कोई बात यानी अलग अलग मुहाज़रात का तकाज़ा करती हैं। तो बहरहाल दूसरी किस्म लोगों की ये है कि वो खालिक या राज़िक को तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात के कायल नहीं है कि वही के नुज़ूल का कोई इम्कान हो सकता है या कि वही नाजिल की जाती है, या इसलिए वो समझते हैं कि वही की सिरे से कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब जवाब की बात आए तो सबसे पहली बात उनका जो एतराज़ कि वही के नुज़ूल का इम्कान कैसे है। ठीक है, तो वो लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि इंसानों में से कोई इंसान इस बात का दावा करे कि उस पर आसमान से वही नाजिल होती है। हम देखते हैं कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पर इस एतराज़ को यानी बयान किया गया, जैसे कि सूरत यूनुस की इब्तिदाई आयात में बयान किया गया, अअजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, ये लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि इनमें से इन्हीं की जानिब यानी इनकी जानिब इन्हीं में से एक ऐसे शख्स को भेजा गया जो इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आगाह करते हैं। यानी लोग अंबिया की बासत पर ताज्जुब करने लगे। वो खालिक का तो इनकार नहीं करते थे, वो इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक इंसान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस एतबार से उसका ताल्लुक़ कायम हो गया कि वो अल्लाह के साथ हम कलाम होता है, वो अल्लाह की जानिब से तालीमात और वही को लेकर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो इख्तिसार के साथ जवाब है वो ये है कि अगर इंसान खालिक को मानता है, अल्लाह को मानता है, तो अल्लाह को अल्लाह की सिफ़ात के साथ मानना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ खालिक हैं तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदीर भी हैं, यानी वो ज़ात जिसने कायनात को पैदा किया वो इस बात पर भी कुदरत रखता है कि वो कायनात की किसी भी शय को अपने इरादे के मुताबिक मुसख्खर करे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि इंसानों की नादानी है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मिसालें बयान करते हैं कि अल्लाह फ़लान चीज़ कर सकता है, फ़लान चीज़ नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा हुआ कि वो अपने बंदों में से किसी बंदे को इस बात के लिए इख्तियार करे कि उसके ज़रिए से अपने बंदों तक अपनी तालीमात पहुँचाए। तो सबसे पहली बात, और उसके बाद अगर हम यानी दलाइल के ज़रिए से बात बयान करना चाहें तो इस ज़माने में इस बात को समझना कोई बड़ी मुश्किल की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर इंसान ये कहे कि इंसान खालिक और यानी मखलूक के दरमियान कोई वास्ता, कोई कम्युनिकेशन कायम होना मुमकिन नहीं है, तो ये सिर्फ तासुब की बुनियाद पर हो सकता है। आज जबकि हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान के साथ इस एतबार से बात करता है कि उन दोनों के बगैर वो बात कोई तीसरा शख्स नहीं सुन पाता। आपके हाथ में मोबाइल है, आप पूरी दुनिया की सैर करके आ जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये एतराज़ात खाम ख्याली की बुनियाद पर पाया जाता है। तो ये हुआ एक पहलू। तो इसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, या मैंने इख्तिसार के साथ वक्त की किल्लत की वजह से बयान किया है, इस पर शेख अब्दुल अज़ीम अज़्ज़ुरकानी रहिमहुल्लाह की जो किताब है मनाहिलुल इरफान, तो उसमें उन्होंने वही के बाब में यानी इन शुबहात का जायज़ा लिया है और किसी कदर तफसील के साथ बात की है, वहाँ पर वो देख सकते हैं। अब आइए दूसरी जानिब जो वही पर एतराज़ात का मामला है, वो उन लोगों की जानिब से होता है जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट्स या मुस्तशरिकीन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर मुस्तशरिकीन की अक्सर गालिब अक्सरियत यानी मुतासिब यहूद और मसीहियों पर मुश्तमिल होती है। अब देखिए वो उन लोगों का मामला क्या है कि वो गुज़श्ता अंबिया के हक़ में वही के नुज़ूल को तो मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल के हवाले से एतराज़ात करते हैं। तो हम ये बात देखेंगे कि जो मुस्तशरिकीन हैं उनके यहाँ वही के हवाले से क्या क्या एतराज़ात पाए जाते हैं, ख़ासतन यानी अल-वह्युल मुहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही पर क्या क्या एतराज़ात होते हैं।
تو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے کسی قدر دیکھیں گے۔ تو اس موضوع پر ایک بہت ہی یعنی شاندار کتاب ہے جس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ ضرور وہ کتاب دیکھیں، تفصیل سے پڑھیں۔ الوحی المحمدی کے نام سے یعنی محمد شیخ رشید رضا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الوحی المحمدی کے نام سے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں مستشرقین اور دیگر لوگوں کے شبہات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ تو اس کتاب میں یعنی جو میں گفتگو آگے کر رہا ہوں وہ اسی کتاب کی بنیاد پر ہے۔ تو شیخ رشید رضا نے مستشرقین کے اعتراضات کو یعنی 10 سرخیوں کے تحت جمع کیا ہے، یعنی آپ کے نزدیک جتنے بھی اعتراضات پائے جاتے ہیں وہ 10 پہلوؤں میں جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بعد میں اور جائزہ لیں گے یہ 10 بھی نہیں بنتے، 10 سے کم ہی بنتے ہیں۔ تو شیخ رشید رضا نے جن یعنی اعتراضات کا یعنی تذکرہ کیا ہے ان میں سے وہ پہلا شبہ بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا مستشرقین کی جانب سے اعتراضات قرآن کی اوریجنلٹی، قرآن کے سورس کے بارے میں ہوتی ہے۔ یعنی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو کتاب ہے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، اب یہ کتاب کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ تو پہلا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ہم کہیں گے اس زمانے میں جسے کہا جاتا ہے سیجر یا مرگی معاذ اللہ، ویسے کوئی حالات جیسے یہ عام انسان کسی پیر فقیر کے بارے میں جو بر صغیر میں پائے جانے والے تصورات ہیں کہ وہ کسی بے خودی یا نشے کے عالم میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زبانوں پر خود ساختہ کچھ کلامات یا ہذیان معاذ اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یعنی یہ مستشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو اس اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاید کسی راہب کی طرح دکھنے لگے یا کسی معاذ اللہ کاہن یا کسی اور یعنی دیوانے انسان کی طرح معاذ اللہ نظر آنے لگے۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو کتاب ہے لیکن یہ اوریجنل کتاب نہیں ہے، یہ گزشتہ کتابوں سے ماخوذ ہے، پلیجرزم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک اعتراض کس پر کیا جاتا ہے، میں شیخ رشید رضا کی اعتراضات کو بیان کرنے سے پہلے یعنی اس کو مزید اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات وہ اعتراض کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، بذات خود، وحی کی کیفیات پر۔ دیکھیے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو شدید کڑاکے کی سردی میں آپ کے جبین مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یا متعدد صحابہ نے جیسے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، آپ کی زانِ مبارک میری ٹانگ کے ساتھ تھی تو وحی کا بوجھل آپ علیہ السلام اتنے زیادہ ہو گئے کہ مجھے اپنی ٹانگ کے ٹوٹنے کا اندیشہ محسوس ہوا۔ تو یہاں یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یعنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اس حالت میں اگر وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے آپ کے چہرے مقدس کے آس پاس یعنی مدھو مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آوازیں ہم نے سنی، یعنی یہ جو مختلف وحی کی کیفیات کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو مستشرقین بے بنیادوں پر، اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا، مفروضوں کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں کہ اس کو معاذ اللہ مرگی جیسی کوئی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی کاہن، ساحر یا مجذوب جیسی انسان نظر آنے لگے۔ تو ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ قرآن پر، کہ قرآن پر اعتراض دو پہلو سے ہوتا ہے۔ ایک یا تو یہ پلیجرائزڈ کتاب ہے، پلیجرائز مطلب یہ نقل کی گئی ہے گزشتہ کتابوں سے، یعنی یہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے نقل کی گئی کتاب ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یعنی اس اعتبار سے جو ہوتا ہے کہ یعنی بظاہر معتدل دکھنے والے مستشرقین وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت زیادہ ذہین انسان تھے۔ دیکھیے ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ان سبھی اعتراضات کو دیکھیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نگیٹو لائٹ میں پیش نہیں کریں گے،
وہ کیا کریں گے کوشش کہ وہ پازیٹیولی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس پازیٹیوٹی میں ہی حقیقتاً ان کا زہر چھپا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذہین انسان تھے، آپ بہت زیادہ حساس انسان تھے، آپ اپنے معاشرے کے آس پاس ہونے والے واقعات پر آپ کی بڑی زبردست نظر تھی، آپ بے چین رہتے تھے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور بالآخر آپ نے اپنی ذہانت و فطانت کی بنیاد پر قرآن جیسی ایک کتاب پیش کر کے دی. یعنی انہوں نے قرآن کو کیا بنا کر پیش کیا؟ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تعریف کی، لیکن اس تعریف میں حقیقتاً تنقید چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اللہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیا. تو اگر آپ دیکھیں گے یہی 3 بنیادیں بنتی ہیں جس پر مستشرقین کے سارے اعتراضات جمع ہو جاتے ہیں. دیکھیں رشید رضا رحمہ اللہ نے جن اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں الشبہۃ الاولی، پہلا شبہ کیا ہے؟ دعوی الاخذ عن بحیرہ الراہب، کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی، جو کتاب پیش کی، اس کا ماخذ کون تھا؟ اس کا کوئی الہی ماخذ یعنی اللہ کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ بحیرہ جو ایک راہب تھا اس سے آپ نے اخذ کیا. اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بنیادوں کو، قرآن کی تعلیمات کو ورقہ ابن نوفل جو ایک یعنی عیسائی عالم تھے جنہوں نے تورات یعنی انجیل کا ترجمہ کیا تھا عبرانی زبان میں، جو ہم دیکھتے ہیں ان کا تذکرہ کتاب بدء الوحی، وحی کے نزول کے جو واقعات ہیں، آغاز کے جو واقعات ہیں، ورقہ کا تذکرہ آتا ہے. میں ان میں سے ہر ایک کا یعنی ہلکا ہلکا جائزہ لوں گا، لیکن پہلے ہم اعتراضات کو دیکھتے ہیں. تیسرا جو رشید رضا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دعوی انتشار الیہودیت والنصرانیت فی بلاد العرب، کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عرب میں یہودیت اور نصرانیت کا اثر و نفوذ کافی تھا، اور اسی اثر و نفوذ کا نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات کو اخذ کیا اور قرآن کو پیش کر دیا. حدیث و اسلام سلمان الفارسی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے یعنی اجمی تعلیمات یا پرانے بادشاہوں کی جو واقعات تھے یا جو قرآن کی بنیادیں آپ تک پہنچی، ٹھیک ہے. اسی طرح رحلۃ الشتاء والصیف لتجار قریش، ہم جانتے ہیں کہ قریش یمن اور شام کی جانب یعنی الگ الگ موسموں میں سفر کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر یعنی مختلف علاقوں سے باتیں سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، ان کو اخذ کیا، اور اس کے ذریعے سے قرآن کو ترتیب دیا. ما قیل من وجود یہود و نصارہ بمکہ، یعنی مزید اعتراض ہے کہ یہود و نصارہ بذات خود کہاں موجود تھے؟ مکہ میں. 8واں اعتراض کہ قریش کی جو حالت تھی یعنی ان کی جو سماجی، سیاسی، اقتصادی جو ان کی حالات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلیم الطبع ہونے کی وجہ سے یعنی ان کی فطرت سلیم تھی، تو وہ قریش کے اس ماحول کے ساتھ یعنی اپنا تعلق قائم نہیں کر پاتے تھے، اور اسی یعنی بنیاد پر آپ نے وہاں سے لا تعلقی کو اختیار کیا. یا اس کے بعد اور 2 اعتراضات کو بالکل بودے سے اعتراضات ہیں. یعنی ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی لڑکے تھے، جو آپ کے اولاد میں جو نرینہ اولاد آپ کی تھی، ان کے یعنی کیونکہ وہ بچپن میں ہی گزر گئے، ان کے گزرنے کا آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور اس اثر کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اس زمانے میں بت پرستی کی طرف مائل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شاک گزرنے لگا. یا یہ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا تاثیر آپ پر ہوئی کہ آپ پر جذب کی کیفیت یعنی مجذوبانہ کیفیت معاذ اللہ طاری ہو گئی. تو یہ مختلف میں نے 8 کا یہاں تذکرہ کیا ہے، باقی کو آپ الوحی المحمدی میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان سبھی کو جمع کریں، جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ان کی بنیادیں کہاں پر جمع ہوتی ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے، یا قرآن کے اوریجنیلٹی پر اعتراض ہے، یا بظاہر پازیٹیوٹی ہے مگر حقیقتاً قرآن پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے، اب ان اعتراضات کی چند مثالیں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی مثال میکسائم راڈنسن، یہ یعنی فرانسیسی مستشرق ہے، یہ ہسٹورین بھی ہے،
تاریخ کا جاننے والا، سوشیالوجی بھی جانتا ہے اور اورینٹلسٹ، ٹھیک ہے. اس نے کتاب لکھی ہے محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ کتنے زہر آلودہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت سے ان الفاظ کو دہرانے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. یہ صرف اس لیے تاکہ ہم دیکھیں علی وجہ البصیرہ کی کیسے اعتراضات بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ نادان کہتا ہے there was something in Muhammad which made him overstep those bounds. This something was a certain pathological element in his makeup. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات کا تذکرہ کہ آپ پر جو یہ کیفیات طاری ہوتی تھی یہ معاذ اللہ یہ کیا تھی؟ یہ آپ کی معاذ اللہ کسی ذہنی عارضے کا نتیجہ تھا. یعنی معاذ اللہ آپ پر یہ کیفیات کسی ذہنی عارضے کی وجہ سے طاری ہوتی تھی. Perhaps the stories about the angels who came and took him and opened his heart while he was pasturing flocks belonging to his nurse's family actually developed from accounts of some kind of seizure. تو یہ ان کا کہنا کیا ہے کہ اس نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جب وہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھیڑوں کو چراتے تھے. تو اس زمانے کا واقعہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کو کھولا گیا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ معراج کے واقعے پر بھی یہ دوبارہ واقعہ پیش آیا جس کی طرف قرآن میں کیا اشارہ ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے بعد کے معاملات ہی نہیں ہیں بلکہ بچپن سے ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سیجر یا مرگی کے کچھ آثار طاری ہوتے تھے. یہی نادان اسی کتاب میں کہتا ہے مزید we find these ecstasies and sensory phenomena in a very similar form among persons suffering from recognized mental conditions such as hysteria, schizophrenia and uncontrolled verbalization. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں یہ واقعہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں آیا بلکہ اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن پر اس قسم کے یعنی ذہنی عوارض طاری ہوتے ہیں معاذ اللہ. اور کبھی کبھار یہ اس کو مزید کیسے کہتے ہیں کہ جو ذہین انسان ہو. دیکھیے یہاں پر تو بالکل نیگیٹو لائٹ میں معاملہ آ رہا ہے لیکن ان کا یہ پیش کرنے کا طریقہ ایسے نہیں ہوتا. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو ذہین انسان ہوتے ہیں جو بہت ہی حساس طبیعت کے مالک انسان ہوتے ہیں تو وہ لوگ ماحول کے اثر کو کبھی کبھار اتنا زیادہ ان پر طاری ہو جاتا ہے تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس کو کسی نیگیٹو سینس میں نہیں بیان کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ان پر یہ ماحول کی برائی سے یعنی ان کی طبیعت اکتا جاتی ہے اور اس سے تنفر کی وجہ سے اس قسم کے حالات طاری ہو جاتے ہیں. یا کبھی کبھار بہت ہی زیادہ ذہین انسان وہ بہت زیادہ سوچتا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے کی سوچ سے اپنے زمانے کی سوچ سے بہت آگے ماورا ہوتا ہے تو اس عظیم سوچ کی وجہ سے کبھی کبھار یہ چیزیں طاری ہو جاتی ہیں. اچھا ویسٹرن اسلامک اسٹڈیز کا جہاں تک تعلق ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم کیا بات کہیں گے کہ ایک تو وہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے مدارس میں یا ہماری جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو شبہات بیان کیے جاتے ہیں ان کا جو جواب دیا جائے. ایک تو وہ ہے مسلمان دنیا میں جو اسلامک اسٹڈیز کا پہلو ہے حالانکہ اس پر بھی یعنی مغرب کی اسلامک اسٹڈیز کی اچھا خاصا اثر ہے. اب جو مغرب میں اسلامک اسٹڈیز کو ڈیولپ کیا گیا بنیادی طور پر اسلام پر اعتراضات بیان کرنے کے لیے اور اس کا بابا آدم عمومی طور پر گولڈ زیر کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گولڈ زیر اعتراض کرتا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کلچرل ہسٹری اٹس آف لٹل اکاؤنٹ دیٹ محمد's teaching was not the original creation of his genius which made him the prophet of his people but that all his doctrines are taken from Judaism and Christianity. کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آپ نے بیان کی اس میں کوئی یعنی وہ اوریجنل کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں جو تمام اعتقادات تعلیمات ہیں وہ ماخوذ ہیں یا تو عیسائیت سے یا یہودیت سے.
मगर इन तमाम एतराज़ात के बोधेपन को इसके हवाले से मैं थोड़ा बहुत जायज़ा लूँगा, लेकिन खुद एक मुस्तशरिक थॉमस कार्लाइल, और ये कोट नकल किया है प्रोफेसर मंटगोमरी वॉट ने भी ये नकल किया है अपनी किताब में। तो थॉमस कार्लाइल हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में क्या कहता है, ये बयान करते हैं कि आवर करंट हाइपोथेसिस अबाउट मोहम्मद that he was a scheming impostor, ma'azallah, a falsehood incarnate, that his religion is a mere mass of cockery and fatuity, begins really to be now untenable to anyone. The lies which well-meaning zeal has heaped around this man are disgraceful to ourselves only. तो ये कहता है कि झूठ का ये जो पलंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत आपकी ज़ात के आसपास हमारे लोगों ने खड़ा किया है, तो ये हकीकतन हमारे ही लिए बाइस आर है, बाइस शर्मिंदगी। क्यों? क्योंकि इन एतराज़ात को ये बिल्कुल सतह पर ही यानी इस लायक हैं कि इनकी तरफ तवज्जो ना दी जाए। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को भी कबूल करना पड़ेगा कि मुस्तशरिकीन के हवाले से एक जो अहम बात है कि उनका उसलूब, उनकी जो मेथडोलॉजी है, उनकी जो अपनी बातों को मनवाने की सलाहियत है, वो हमारे मुकाबले में इस ज़माने में यानी बेहतर है। वो अपनी बिल्कुल बोधी सी बात को भी इस एतबार से पेश करते हैं कि एक वो इंसान जो अपनी तुरास से गाफिल होता है वो इन चीज़ों का असर कबूल करता है। तो अगर आप देखेंगे बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने बयान किया था कि एतराज़ात कहाँ पर जमा होते हैं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, दूसरा कुरान की ओरिजिनलिटी पर, और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर पॉजिटिव लाइट में पेश करने का मामला, लेकिन हकीकतन वहाँ से नेगेटिविटी का मामला है। ठीक है, तो एक बहुत ही खूबसूरत मकालमे की सूरत में जो शेख रशीद रिज़ा हैं अपनी इस किताब अल-वहीयुल मुहम्मदी में, उन्होंने पहले इन एतराज़ात को बयान किया है, उसके बाद इनसे निकलने वाले नताइज को बयान किया है, और उसके बाद जवाब दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत एक डायलॉग की सूरत में वो बयान किया, उसको आप देखिए वहाँ तफसील से। यहाँ पर मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं सारी किताब को यहाँ बयान करूँ। तो वहाँ से आखिरकार जो नतीजा निकालते हैं शेख रशीद रिज़ा फरमाते हैं, इन्न अक्सर अलमुक़द्दिमात अल्लती अख़ज़ू मिनहा हाज़िही नतीजा हिया आराउन मुतख़य्यला। फरमाते हैं कि ये जो यानी मुस्तशरिकीन ने जो नताइज बरामद किए हैं, एतराज़ात किए हैं, तो इनमें से अक्सर का मामला क्या है, ये उनकी इमेजिनेशन पर है, यानी उन्होंने कोई चीज़ ख्याल किया। ठीक है, अब उसकी दलील तो होनी चाहिए। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखते हैं, तारीख़ में आपकी शख्सियत को जांचते परखते हैं, तो आपकी शख्सियत इतनी मजबूत है कि कुरान ने आपकी ज़ात को आपकी सच्चाई पर एक दलील बनाकर पेश किया। कैसे? कुरान ने क्या फरमाया कि जब मुशरिकीन ने आप पर एतराज़ किए, आपकी सदाकत सच्चाई पर एतराज़ किए, तो कहा गया कि वक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कि मैंने ए नादान लोगों आज तुम मुझे पर झूठ और इफ्तरा का इल्ज़ाम लगाते हो, लेकिन तुम्हारा तो ये मामला है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान ही गुजारी है, यानी तुम ही वो लोग थे जो कल तक मुझे अमीन और सादिक मानते थे, अब तुम झूठ कहते हो। यानी रसूल अस्सलाम की ज़ात इतनी ज़्यादा यानी मारूफ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अयूब से इतनी ज़्यादा पाक और साफ़ थी कि आपके दुश्मन भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते थे। आप अपनी कौम से मैं किस एतबार से मारूफ थे, नबूवत से पहले के ज़माने में भी आपके पास लोगों की अमानत है, आपके पास लोग फ़ैसला करने के लिए जाते थे। मक्का के हवाले यानी काबा में हजर अस्वद के नस्ब करने का जो मामला पेश आया, जहाँ पर कौम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने पर आमादा थी, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को इस वजह से कबूल किया कि आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात मारूफ थी, आपकी अदल, सच्चाई, सलामत और सलीम तबा होने में। अगर माज़अल्लाह बचपन से आप पर वो मामलात या कोई जहनी अवारिज़ माज़अल्लाह आप पर लाहिक होते, तो ऐसे लोगों को अपनी कौम में इतने अहम यानी मनसब हासिल नहीं होते। तो फरमाते हैं सबसे पहला मुस्तशरिकीन का मसला क्या है कि उनकी इमेजिनेशन, वो कुछ चीज़ें मफरूज़े बनाते हैं, ख़यालात बनाते हैं और उन्हीं से फिर नताइज अखज़ करते हैं। ठीक है, देखिए मेरी पहली बात में क्या होगी, अभी दिन है, मैं कहूँ नहीं अभी रात है, अब उसके बाद में रात के
اوصاف بیان کرنا شروع کر دوں، لیکن میرا مسئلہ کیا ہوگا کہ میری بنیاد ہی غلط ہے، نتائج کا غلط ہونا بدیہتاً یعنی بالکل واضح بات ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، اور فرما دے او دعاوی باطلہ، یا انہوں نے وہ دعوے کیے ہیں جن کی کوئی بنیاد، جیسے ہم نے دیکھا بحیرہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے قرآن کو اخذ کیا، ٹھیک ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تاریخ نے اگر وہ بھی ضعیف روایات میں، یعنی اس میں صرف ترمذی کی ایک روایت جو سند کے حوالے سے کسی درجے پر پہنچتی ہے، لیکن اس میں بحیرہ کا نام سرے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مانا بھی جائے کہ کچھ روایات موجود ہیں، تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ہے، آپ کی عمر مشکلاً یعنی 6-7 سال کے آس پاس تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کی جانب گئے تھے، تو وہاں پر ایک راہب نے دیکھا آپ کو، اور آپ میں اپنے علم کے اعتبار سے نبوت کے کچھ آثار پائے، اور آپ کے چچا کو وصیت کی کہ یہود کے سے ڈرنا اس کے معاملے میں، اور اس کو یہاں سے نکال لو۔ اب اگر اس بات کو یعنی صحیح بھی مانا جائے، حالانکہ یہ صحت کے درجے تک یہ روایات نہیں پہنچتی ہیں، تو اس سے کیسے یہ بات اخذ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو تبدیل کرنے والی، قوم کی یعنی بالکل حیت تبدیل کرنے والی جو تعلیمات پیش کی وہ بحیرہ سے اخذ کی گئی ہیں؟ یا یہی جو کہا گیا کہ جو ورقہ ابن نوفل کا معاملہ، تو ہم جانتے ہیں، دیکھیے اسلام میں ہمارے ماخذ میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو ورقہ ابن نوفل کی روایت کسی نے جھٹلایا نہیں، صحیحین میں موجود روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ کے پاس آپ کو لے کر گئی تھی۔ سب سے پہلی بات، ورقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور اس نے اس بات کی تمنا آرزو کی تھی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو ورقہ کے ساتھ آپ کا وقت گزارنا یہ کسی اعتبار سے ثابت نہیں ہے معاملہ۔ تو اسی طریقے سے مختلف جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ باطل دعووں پر۔ فرماتے لا قضایا تاریخی ثابتہ، یعنی جو ثابت شدہ تاریخی حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنے باطل دعوے یا امیجنیشن کی بنیاد پر یعنی اعتراضات کی یعنی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ فرماتے کما بیناہ عند ذکرہا، یعنی شیخ رشید رضا نے ان سبھی، چاہے بحیرہ کا اعتراض ہے یا اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کا اعتراض ہے، ان کے تفصیلی جوابات دیے ہیں جن کو میں یہاں وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَلَتِ الْمُقَدِّمَاتِ بَطَلَ لُزُومُ النَّتِيجَةِ لَهَا، فرماتے ہیں جب آپ کا مقدمہ ہی، آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو ان بنیادوں سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں ان کا غلط ہونا یعنی لازمی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا کیا اعتراض آئے۔ ایک اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تو میں نے بیان کیا کہ آپ کی ذات تاریخی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہے کہ آپ کی ذات کو قرآن نے خود بطور ثبوت کے پیش کیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی وہ بھی جانتے تھے، ان کے دل بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطمئن تھے، لیکن انکار کے مختلف وجوہات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا اتہام یا اعتراض اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ صرف میں دیکھیے یہاں پر میں دوبارہ اعتراض کروں، بات بیان کروں کہ اس چیز کو بیان کرنے کا اسلوب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مستشرقین کا کہ جو اپنے علوم سے ناواقف لوگ ہیں وہ اس فتنے میں شکار ہو جاتے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان اعتراضات کے حوالے سے الگ سے ایک سیریز یہاں پر شروع کریں گے جس میں تفصیل سے ہر ایک اعتراض کا جواب لیں گے۔ ابھی میں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوا آپ کی شخصیت پر اعتراض، دوسرا قرآن کی اوریجنلٹی پر اعتراض، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے دو اعتراض بیان کرتے ہیں، ایک کہ یہ تو یہود و نصارہ کی کتابوں سے ماخوذ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن نے اس کا کیسے رد کیا؟ قرآن میں ہی جمع اس بات کا سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا کہ مکہ کے لوگوں نے بھی اس قسم کا اعتراض
बयान किया था, क्या कहा, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, बेशक हम जानते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान कौन सिखाता है, एक ऐसा शख्स, लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमी, जिसकी जानिब, जिसकी ज़ुबान क्या बयान करते हैं, एक अजमी शख्स। तो वो गालिबन कभी कभार सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब बयान किया जाता है, या किसी और शख्स की जो हद्दाद यानी लोहे की कारीगरी का काम करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सनअत को देखने के लिए कभी जाया करते, तो इन लोगों ने इससे अखज़ किया कि एक अजमी ग़ुलाम को अपने पास कैद किए हुए है, तो उसी से ये कुरान सीखता है। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग खुद उसकी ज़बान क्या बयान करते हैं, लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमी, ये उसकी ज़ुबान को अजमी बयान करते हैं। वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, मगर कुरान का क्या मामला है, ये तो एक वाज़ेह अरबी मुबीन, यानी अरबी की आला तरीन फसाहत के साथ ये किताब को नाजिल किया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद अब चैलेंज किया जा रहा है कि अगर कुरान की सदाकत पर शक है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो इसकी जैसी कोई सूरत बना कर ले आप। तो ये बिल्कुल बोधा एतराज़। दूसरा क्या कहा गया कि ये गुज़श्ता किताबों से अखज़ किया गया, तौरात से, इंजील से कुरान को अखज़ किया गया। देखिए कुरान ने इसको कैसे बयान किया, तिल्का मिन अंबाइल गैब, कुरान में जो वाक़यात हैं गुज़श्ता कौमों के। देखिए एतराज़ मुस्तशरिकीन क्या करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के लिए गए, हज़रत खदीजा की तिजारत के सामान को लेकर गए, तो उन इलाक़ों से आपका गुज़र हुआ जहाँ कौम आद, कौम समूद, कौम शुआइब के यानी आसार, खंडरात वगैरह मौजूद थे, तो वहाँ पर आपने इन बातों को सुना और अपनी कौम को बयान करना शुरू कर दिया। पहली बात इन असफ़ार को तारीख़ी तौर पर साबित करना होगा कि आपने इन असफ़ार को इस तरीके पर इख्तियार किया। और उसके बाद कुरान ने जिस उसलूब के साथ और जिस तारीख़ी यानी हम कहेंगे ऑथेंटिसिटी के साथ बयान किया है, तो ये नहीं मुमकिन है कि बाज़ारों में ऐसी बातें चलती हैं। ठीक है, देखिए कुरान ने कैसे इस एतराज़ का जवाब दिया, तिल्का मिन अंबाइल गैब, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो बातें आप पर बयान की जाती हैं ये गैब की ख़बरों में से हैं, नूहीहा इलैक, जो कि हमने आपकी जानिब नाजिल फरमाई। मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, इन बातों को, इन वाक़यात को न आप और न आपकी कौम इससे पहले जानती थी। देखिए अब अगर अरबों के यहाँ इन बातों का चर्चा होता, मक्का के लोग पहले से इन बातों को जानने वाले होते, तो इस बात पर एतराज़ करते कि कुरान तो कहता है कि ये लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन हम तो इसको जानते हैं। कुरान ने पूरी सराहत के साथ क्या बयान किया, मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक, ना आप जानते हैं ना आपकी कौम जानती है। फस्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। या सूरत यूसुफ कितनी डिटेल के साथ है। अब अगर आप कुरान में जो हज़रत यूसुफ का वाक़या बयान किया और जो बाइबल में हज़रत यूसुफ के वाक़यात हैं उसको कंपैरेटिव स्टडी आप करें, तो ये बिल्कुल एक जैसे वाक़यात नहीं। अब यहाँ पर एक बात जो मैं इससे पहले भूल गया, देखिए यहाँ एक शुबहा ये भी है कि कुरान ने वैसी ही बातें बयान की हैं जैसी गुज़श्ता किताबों ने बयान की। ये बज़ाहिर एतराज़ किया जाता है, लेकिन अगर ख़याल किया जाए ये कुरान की सच्चाई की एक दलील है। वो कैसे? क्योंकि अगर तौरात और इंजील में हकीकत कोई है तो हम उसका इनकार तो नहीं करते। हम ये कहते हैं कि गुज़श्ता किताबों का माखज़ भी कौन है? अल्लाह की ज़ात। हम ये भी कहते हैं कि तमाम पैगंबरों की दावत एक थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई तालीम लेकर नहीं आए। हाँ, आपकी शरीयत मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी दावत की जो बुनियादें हैं वो तो आदम अलैहिस्सलाम से होकर चली आ रही हैं। तो ये बात कहना कि ये किताबों से माखूज़ है क्योंकि सिमिलैरिटी है, हम ये कहते हैं क्योंकि माखज़ एक है, एक ही यानी हम कहेंगे कि एक ही शम्मा से अगर शुआएं निकलती हैं उनकी सिमिलैरिटी यानी पाया जाना, ये तो एक मंतकी बात है। अब देखिए कुरान की सच्चाई पर क्या बात है कि एक तो कुरान ने जो बुनियादी दावत है पैगंबरों की उसको वैसे ही रखा, लेकिन उन किताबों में जो तहरीफ़ है, उसका कुरान ने वहाँ पर कुरान ने उन तहरीफ़ात को अखज़ नहीं किया। कुरान का अपना एक बयानिया है। सूरत यूसुफ जब बयान किया गया तो आखिर में क्या फरमाया
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل فرمائی. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس تب موجود نہیں تھے جب کہ یہ معاملہ وہ بنا رہے تھے اور جب کہ وہ یہ مکر کر رہے تھے. اچھا یہ تو ہوا یہ. تو اس میں سے جو مزید ہیں آپ یعنی جوڈیو کرسچن جو پہلو ہے قرآن پر اس کا کیا اثر ہے، تو یہ مزید یعنی تفصیل کے ساتھ بحث کا یعنی تقاضا کرتی ہے. میں نے یہاں پر اس بحث کی بنیاد آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے، کہ قرآن نے گزشتہ کتابوں کو مین و عن قبول نہیں کیا. اگر نقل ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں قرآن اور گزشتہ کتابوں کے بیان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو معاملات ہیں آسمان و زمین کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح عیسائیوں کے یہاں تثلیث کا عقیدہ اس کو قرآن نے سرے سے رد کیا، ٹھیک ہے. یا عیسائیوں کے یہاں اگر کوئی موحد طبقہ بھی پایا جاتا تھا تو قرآن نے اس کا اعتراف بھی کیا، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اٹھایا اور یہاں کاپی پیسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. جو سملیرٹیز کا پایا جانا اس اعتبار سے واضح ہے کیونکہ کتابوں کا ماخذ بنیادی طور تمام پیغمبروں کا ایک ہی ہے. لیکن قرآن نے ایک تو گزشتہ بیانوں کی تحریفات میں درستگی بھی پیدا کر دی اور وہ چیزیں جو گزشتہ کتابوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی تھیں. دیکھیے شیخ رشید رضا ایک اہم بات فرماتے ان ما فی القرآن ما ہوا مخالف للعہدین العتیق والجدید. فرماتے ہیں قرآن میں متعدد ایسے مقامات ہیں بلکہ بیشتر اکثر وہی پہلو ہے جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی جس کو یہ تورات اور انجیل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے بالکل مخالف ہے. وَهُوَ مِمَّا لَا يُعْلَمُ إِلَى الْآن أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ بِهِ. فرماتے ہیں اور ابھی تک علم کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کسی نے ایسی بات بیان کی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کس بات کا بنیادی جواب آیا. دیکھیے اگر ایک ایک کر کے اعتراضات کو جانچنا ہے وہ تو بہت تفصیل اور وقت کا تقاضا کرتا ہے. میں نے بنیاد فنڈامنٹل پرنسپل کو بیان کیا، اس کے بعد تفصیلات کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا پلیجرزم کا جواب. تیسری بات کیا کہا گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بظاہر بڑی اچھی بات نظر آتی ہے، آپ کی فطرت بہت سلیم تھی اور آپ اپنی قوم کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے متنفر تھے، اسی لیے آپ غار حرا میں بیٹھے تھے، وہاں پر عبادت کر رہے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ آپ کو کوئی روشنی ملے، کوئی ہدایت آپ کو ملے. گویا کہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے یعنی غور و فکر میں آپ تھے اور غور و فکر میں ہی بالآخر آپ پر ایسے اسرار کھلنے لگے یا آپ کے ذہن نے مزید تیزی کے ساتھ کام کیا کہ آپ پر کچھ حقائق کا انکشاف ہونے لگا اور آپ نے قوم کی اصلاح کا کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا ایک اعتراض بلکہ ایک بات یعنی جاوید اقبال کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر یعنی پروفیسر منٹگمری واٹ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کتاب جو لکھی ہے سیرت کے حوالے سے 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹھیک ہے. تو محمد ایٹ مکہ میں منٹگمری واٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشقت، جو وہاں آزمائش، دعوت دے رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، تو اس کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی طرح کام کر رہے ہیں. پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں. تو یہ پہلو بیان کیا. محمد ایٹ مدینہ میں کیا کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی کہ محمد نے جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پر آپ ایک زبردست سیاستدان کے اعتبار سے آپ کو پیش کیا، ایک زبردست آرمی جنرل جس کی یعنی پلاننگ بڑی زبردست ہے، جس کی دور اندیشی قابل تعریف ہے، آپ کی پلاننگ اور آپ قوم کے حوالے سے جو آپ کے ویلفیئر پروگرامز ہیں ان کو بڑی شاندار تعریف کے ساتھ بیان کیا. تو فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اگر ایک ہی شخص کے حوالے کی کتاب ہے تو آپ نے 2 کتابیں کیوں الگ الگ لکھی؟ اس کا کیا نتیجہ؟ بظاہر تو لگتا ہے نا، مطلب محمد مدینہ جو پڑھے گا منٹگمری واٹ
جو معتدل اورینٹلسٹ بظاہر مانے جاتے ہیں تو وہ تو تعریف کرے گا، لیکن انہوں نے کیا کہا خود، دیٹ آئی وانٹڈ ٹو پروو دیٹ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ اینڈ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ دیکھیے تعریف میں بھی زہر چھپا ہے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی کی حیثیت سے ناکام ہوئے۔ جب آپ کو لگا کہ یہاں کام نہیں بن رہا ہے تو آپ نے اپنی ذہانت و فطانت کی بنیاد پر مدینہ میں ایک ریاست تشکیل دی جہاں پر آپ بڑے زبردست کامیابی آپ نے حاصل کی، یعنی آپ کی نبوت کا انکار کرنا ہی مقصد ہے آپ کی تعریف کر کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک پہلو کیا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے زبردست تھے اور آپ سوچ و وچار میں رہا کرتے تھے، بالآخر آپ پر معاذ اللہ یعنی گوتم بدھ یا گرو نانک کی طرح آپ پر کوئی انلائٹمنٹ کا معاملہ ہو گیا تو آپ نے یہ تعلیمات بیان کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں قرآن نے کیا بیان کیا، سورۃ القصص آیت نمبر 86، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ آپ پر اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نازل ہوگی۔ انہوں نے جو یہ اعتراض میں نے پیچھے بیان کیا، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب میں اور جب آپ تجارت کے لیے شام یمن کبھی جایا کرتے تھے تو وہاں پر لوگوں کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ نبی آخر الزماں کی بعثت کا وقت قریب ہے، عربوں کے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایک پیغمبر، جیسے ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یعنی متواتر روایات سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں حضرت مہدی کے مبعوث یعنی آنے کا جو معاملہ ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی کتنے لوگ پائے جاتے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کبھار ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے نیک صالح لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ بات اتنی زیادہ سوار ہو جاتی ہے کہ بالآخر انسان یہ ماننے لگتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی پیش کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی باتیں اتنی سن رکھی تھی کہ بالآخر آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آپ ہی وہ آخری پیغمبر ہیں، آپ ہی پر تعلیم نازل ہونے والی ہے۔ لیکن قرآن نے اس بات کا انکار کیا کہ وما کنت ترجو، آپ کو اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی جانب کوئی کتاب نازل ہوگی، یہ تو صرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو اختیار کیا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، نہ تو آپ کو کتاب کے بارے میں کوئی علم تھا نہ ہی ایمان کے بارے میں، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی قرآن نے اس اعتراض کو بھی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو وحی کے حوالے سے جو میں نے پورے اس درس میں بیان کی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وحی کا اعتراض ایک تو امکانیت الوحی، وحی کے امکان پر ہوتا ہے، اور امکان پر اعتراض کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک وہ جو سرے سے دہریے یا ملحد لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، ان کے یہاں وحی پر بات کرنا یہ لا یعنی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق میں، اللہ وہ چیز کر سکتا ہے یہ چیز نہیں کر سکتا، وحی کے نزول انسان پر کیسے وحی کا نزول ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کی۔ اس کے بعد جو مستشرقین جن کی غالب اکثریت متعصب مسیحی اور یعنی یہودی دانشوروں پر مشتمل ہوتی ہے، ان کے اعتراضات، انہوں نے اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بیان کیے، قرآن کی اوریجنلٹی کے حوالے سے بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ذہین پیش کر کے قرآن کے یعنی جو ہم کہیں گے الہی جو سورس ہے قرآن کا، اللہ کا کلام ہونے پر وہاں سے حملہ آور ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اگر قرآن کو ہی انسان غور سے پڑھے تو یہ آج جو ہمیں کبھی کبھار کیا لگتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بعض اسلامک اسٹڈیز سے تعلق رکھنے والے دوست بھی بڑے متاثر نظر آتے ہیں کہ اورینٹلسٹ کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، ان کے یہاں جو تحقیق کے زبردست اصول ہیں، تو وہ متعصب وغیرہ نہیں ہوتے، وہ اس لیے اتنے متاثر ہو گئے ہوتے ہیں کہ نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں حقیقتاً خود، اور نہ ہی
انہوں پہ ان کی اپنی تراث پر کوئی نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اختتام میں اس بات پر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے قرآن کا انکار تو اب کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہامات تو لگا, ایک تو یہ جوابات ہیں. دوسرا جواب سبھی سوالوں کا ایک ہے, قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر قرآن معجزہ ثابت ہوتا ہے تو ان سبھی اعتراضات کی پھر کوئی حیثیت, اسی لیے علوم القرآن میں علیحدہ سے اعجاز القرآن کا باب قائم کیا جاتا ہے. اس وقت جب انشاءاللہ اعجاز القرآن کو پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ بات آئے گی. لیکن اختتام میں آج کے درس کا اس پر کروں گا کہ جیسے عربوں کے یہاں معروف بات ہے کہ والفضل ما شہد بہ الاعداء, کہ فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دینے کے لیے دشمن بھی مجبور. دوست تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن انسان کا اصل یعنی امتیاز اس میں ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کا قائل ہو جائے. ٹھیک ہے, امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اپنی مستدرک میں روایت بیان کی ہے. تو اس روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حج کے موسم میں ابتدائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی زمانے میں جب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو قریش کے دار الندوہ میں اس بات پر مشورہ ہوا کہ لوگوں کو اسلام سے کیسے روکا جائے. تو یہ جس کو ہم آج کل کی اصطلاحات میں پروپیگنڈا کہتے ہیں, پروپیگنڈا کے لیے کوئی چیز تیار کی جائے تاکہ لوگ حقیقت سے دور رہ کر یعنی اس پروپیگنڈے میں اتنا الجھ جائیں کہ وہ سچ کو نہ دیکھ پائیں. تو مشورہ جب شروع ہونے لگا تو قریش کے سرداروں میں سے جو ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ, اس سے کہا گیا, ابو جہل نے کہا کہ اے ولید آپ کی قوم آپ سے تب تک راضی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کہ قرآن کی طرف جانے سے ہم لوگوں کو اس سے روک پائے. اصل میں واقعہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اس نے وہاں قرآن سنا, متاثر ہو کر واپس آیا. ابو جہل پریشان ہو گیا کہ اگر ولید بھی اسلام کی طرف مائل ہو گیا تو مسئلہ بگڑ جائے گا. تو اب یعنی الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ ولید آپ کی قوم تب تک راضی نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن سے متنفر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہو. تو اس نے کیا کہا, دعنی حتی افکر, کہ مجھے تھوڑی مہلت دو جب تک کہ میں سوچوں. فلما فکر, یعنی یہ بنیادی طور پر یہاں پر اختصار کے ساتھ روایت بیان کی گئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. تو ولید قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ واللہ ما ہوا بقول شاعر, کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کر رہے ہیں یہ شاعری, بلکہ کہنے لگا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ شعر گوئی کو جاننے والا ہوں. شاعری کی جتنی قسمیں ہیں, غزلیں ہیں, قصیدے ہیں, رباعیہ ہے, جو بھی ہے, رجز ہے, میں تو جاننے والا ہوں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شاعری کی کسی بھی قسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے. تو بالآخر سبھی چیزوں کا انکار کرتے کرتے اس نے کہا کہ جو چیز میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ھذا سحر یؤثر, کہ ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام بیان کرتے ہیں جو سحر ہے, اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ لوگ حواس باختہ ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ایک نئی طریقے کی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. تو اسی کی وعید میں سورۃ المدثر میں جو آیات نازل ہوئی, ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا, یہ میں نے اس لیے بیان. دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں, یہ اہم ہے. واللہ ان لقولہ لحلاوہ, ولید نے کہا کہ تم لوگ تو اسے شاعری کہانت وغیرہ کہتے ہو, لیکن اللہ کی قسم جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس میں عجیب مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ, اور یہ بہت ہی تابناک کلام ہے. وَإِنَّهُ لَمُنِيرٌ أَعْلَاهُ مُشْرِقٌ أَسْفَلَهُ, جس کے پھل بہت عظیم, جس کی جڑیں بہت مضبوط. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى, جو کلام غالب آنے والا اور مغلوب نہ ہونے والا. وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ, اور جو بھی اس کی زد میں آئے گا وہ اسے ختم کر کے رکھ دے گا. یہاں تک کہ ولید بھی خود قرآن کی زد میں آ کر
तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि कुरान ने इसको इसकी ज़िंदगी में ही जहन्नम की वईद सुना दी। अगर ये चाहता एक आसान काम करना था, वलीद इब्न मुगीरा इस्लाम का झूठा दावा करता। अगर ये इस्लाम का झूठा दावा करता तो कुरान ने तो इस्लाम लाने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी थी, तो कुरान का दावा माज़अल्लाह गलत साबित हो जाता। लेकिन वलीद पूरी ज़िंदगी मुखालफत पर डटा रहा और यहाँ तक कि उसके बारे में सउरहिकुहु सऊदा की जो वईद है वो सच साबित हुई। तो ये मैंने इसलिए बयान किया कि वलीद इब्न मुगीरा और उसके हम यानी साथियों ने भी कुरान पर एतराज़ात बयान करने की कोशिश की, लेकिन खुद उनके दिल ही दिल में क्या था कि वो कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाई को मानने वाले थे। और आजकल के मुअतरिज़ीन का भी यही मामला है, ख़ुसूसन जो ये पढ़ लिख कर एतराज़ात करने वाले हैं, इनमें से भी अक्सरियत का मामला यही होता है कि दिल तो मुतमईन होते हैं लेकिन अपने तासुबात और अपने मफादात हक़ की तरफ आने से रोकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो एतराज़ात वही के हवाले से बयान किए गए हैं उनका हमने जायज़ा लिया आज के दर्स में। तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में इस बाब में जो हमने बुनियादी तौर पर ये मुताला मुकम्मल हो गया, बल्कि जितना नाज़िम रहमुल्लाह ने बयान किया है उससे मज़ीद भी हमने चीज़ों का तज़किरा किया है यहाँ पर। तो अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम एक तो नज़म के इस वाले हिस्से का तर्जुमा करेंगे और दूसरे बाब का आगाज़ करेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔